عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا اپنا نہیں ہے، خواہ وہ جان ہو، مال ہو، اولاد ہو، اہل و عیال ہو، جو کچھ بھی ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز ہمارا خود کا نہیں ہے، اور جب ہمارا خود کا نہیں ہے تو پھر کسی کا تو ہوگا۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں خالق کائنات رب العالمین کا فضل عظیم ہے، اس کی عطا ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ سانس چل رہی ہے، اس رب کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ مال آ رہا ہے، جا رہا ہے، پروردگار کا فضل و کرم ہے۔ جان باقی ہے، خالق کائنات کا فضل و کرم ہے۔ اولاد باقی ہے تو رب کریم کا فضل و کرم ہے۔ اہل و عیال رب کریم کا فضل و کرم ہے۔ جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے اور آپ کے ساری کائنات کے پالنے والے رب العالمین کا فضل و کرم اور اس کی عنایتیں ہیں۔ خالق کائنات نے سب کچھ ہمارے لیے پیدا فرمایا۔ جن جن چیزوں کی ہمیں ضرورت تھی، ہمارے آنے سے پہلے ان تمام چیزوں کو پروردگار نے موجود فرما دیا۔ گھر بنانے کی ضرورت تھی، چلنے پھرنے کی ضرورت تھی زمین پر، تو مولا کریم نے ہمیں زمین مہیا فرما دیا ہمارے آنے سے پہلے۔ پانی کی ضرورت تھی تو پروردگار عالم نے پانی کا انتظام پہلے فرما دیا۔ کھانے کی ضرورت تھی تو مولا کریم نے زمین پر سبزے اگنے اور تمام چیزوں کا انتظام پہلے فرما دیا۔ جن جن چیزوں کی ضرورت انسان کو مہیا ہونی تھی، جو جو ضرورتیں تھیں ان کی، ان تمام چیزوں کو خالق کائنات نے ان کے آنے سے پہلے موجود فرما دیا۔ ایک چیز بہت اہم تھی جس کے بغیر آدمی کی جان چل نہیں سکتی تھی، وہ ہوا۔ تو ہوا کو خالق کائنات نے ٹھیک ناک کے نیچے رکھ دیا، اس لیے کہ اگر سانس نہیں لے گا دم گھٹ جائے۔ تو اس کی ضرورت یہاں تھی
اگر ہوا اوپر اوپر چلتی رہتی، اس کو ہوا نہ ملتی تو کیا کرتا؟ تو ہوا کی ضرورت تھی، تو پروردگار نے ہوا کو ناک کے نیچے رکھ دیا تاکہ یہ کہیں بھی رہے، اس کو ہوا ملتی رہے۔ جن چیزوں کی ضرورت ہمیں تھی مولا کریم نے ان تمام چیزوں کو ہمارے آنے سے پہلے موجود فرما دیا، اور خلیفۃ اللہ فی الارض بنا کر کے بھیجنا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، اور ان کی اولادوں کو ان کے پشت میں بھیجنا تھا۔ اس لیے مولا کریم نے حضرت انسان کے لیے تمام چیزیں پہلے مہیا فرما دی، اس کے بعد انہیں بھیجا، اور سب سے پہلے رکھا کہاں؟ جنت میں۔ اور جب جنت سے باہر آئے تو رب کریم نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، تثنیہ نہیں فرمایا، گویا کہ ہماری ماں حضرت حوا، ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام، ان کے پشت میں ہم بھی موجود تھے۔ تب کہا گیا جاؤ۔ تو ہمارا جو آخری ٹھکانہ ہے، یہی تو افسوس ہے کہ رب نے ہمیں فرمایا تھا کہ تم تدبیر سے کام لو، تم غور و فکر سے کام لو، تم دنیا کی تمام چیزوں میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ آفاق اور انفس کو دیکھو، تم فلکیات کو دیکھو، ارضیات کو دیکھو، عالم ملکوت دیکھو، تمام عالم جمادات دیکھو، نباتات دیکھو، اس میں دیکھ کر کے غور و فکر کرو۔ قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ غور و فکر کرو، تو ہم غور و فکر کرنے کے بالکل موڈ میں ہے ہی نہیں، وہ ہم کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ جنہوں نے غور و فکر کرنا شروع کر دیا آگے بڑھتے چلے گئے۔ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے، ہر چیز۔ آپ ایک پتھر اٹھا کر کے کتنا ہی اوپر پھینک دیں، اس کی اصل زمین ہے، اوپر نہیں رکے گا، وہ کتنا ہی اوپر پھینک دیں گے، جتنی طاقت سے پھینک دیں، مگر اس کو زمین پر آ جانا ہے، اس لیے کہ اس کی اصل زمین ہے۔ اس لیے اے اولاد آدم علیہ السلام، تمہاری اصل بھی دنیا نہیں، یہ تمہاری اصل جنت ہے۔ اس لیے جنت میں بھیجا گیا تھا، جنت سے لایا گیا ہے دنیا میں خلیفۃ اللہ فی الارض بنا کر کے، زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر کے۔ اب پھر ہماری اصل یہ ہے کہ ہم کو یہاں سے اڑ کر کے جنت میں ہی جانا ہے، اس لیے کہ اصل تو وہی ہے ہماری، ہم وہی تھے۔ تو جو اصل کی طرف جانا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کے اندر آدمیت ہونی چاہیے، کیونکہ اولاد آدم ہے، آدمیت ہونی چاہیے، اس کے اندر علم ہونا چاہیے، یہ تمام چیزیں پائی جانی چاہیے۔ اس لیے کہ باپ کی وراثت میں یہ ساری چیزیں ہمیں ملی ہیں، تو ہم اس وراثت سے دور ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ان تمام چیزوں کو رب نے مہیا فرمایا، موجود فرما دیا پہلے، ہمارے آنے سے پہلے تو ہمارا تو کچھ بھی نہیں رہا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو لوگ اللہ کی عطا میں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں، اللہ کے دیے ہوئے اشیاء میں، سامان میں جو لوگ بخل کرتے ہیں، بچا کے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، سخاوت سے کام نہیں لیتے، بخالت سے کام لیتے ہیں، کنجوسی سے کام لیتے ہیں، اور اللہ کے راہ میں الانفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ مال ان کے لیے خیر ہے۔ یہ مال خیر نہیں ہے، ہوا خیر لہم۔ اگر ان کی یہ سوچ ہے کہ ان کے لیے خیر ہے، ان کے لیے بہتری ہے، ان کے لیے بھلائی ہے، جبکہ وہ بخل سے کام لے رہے ہیں، عطا رب کی ہے اور رب کی بارگاہ میں ہی دینا ہے، اس کے باوجود اگر وہ بخل سے کام لے رہے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے خیر ہے، ان کے لیے بھلائی ہے، ان کے لیے بہتری ہے۔ نہیں، یہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ رب فرماتا ہے بل ہوا شر لکم، یہ بھلائی نہیں ہے، ہوا خیر لکم، یہ بھلائی نہیں ہے، بل ہوا شر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے شر ہے، اس لیے کہ تم بخالت کر رہے ہو۔ عطا رب کی ہے، دینا اس نہیں ہے، دے گا وہی،
اس کے باوجود بھی تم اس کے عطا کردہ چیز میں بخالت سے کام لے رہے ہو، کنجوسی سے کام لے رہے ہو. جب انفاق کی بات آتی ہے، اللہ اس کے رسول کے نام پر جب اس کے بات آتی ہے تو ہم بخیل بن جاتے ہیں، کنجوس بن جاتے ہیں، تو پھر وہ مال ہمارے لیے خیر نہیں ہو سکتا بلکہ شر ہوتا ہے. اس لیے کہ شر رب کی دی ہوئی چیز تھی، ہم نے بخالت سے کام لیا، کنجوسی کی ہم نے. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. تو یہ قیامت میں ہمارے کسی کام نہیں آئے گا. بخیل کے لیے بڑے مسائل ہیں قیامت میں. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السخی قریب من الجنہ، السخی قریب من اللہ، السخی قریب بعید من النار. کہ سخی اللہ سے بھی قریب ہوتا ہے، سخی جنت سے بھی قریب ہوتا ہے، اور سخی جہنم سے دور ہوتا ہے. اور فرمایا البخیل، بخیل کیا ہے؟ قریب من النار، وہ قریب من النار، وہ اللہ کے سے دوری تو ہے ہی ہے. بعید من الجنہ، وہ دوزخ سے قریب ہوتا ہے اور جنت سے دور ہوتا ہے. اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی تک نہیں، یہی تک نہیں، بلکہ اللہ کے ناراضی کا سبب بھی ہوتا ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہم سر جھکا کر کے اگر یہاں بیٹھے رہیں گے تو یاد رکھو ایک مقام ایسا آئے گا کہ وہاں بھی سر جھکا کر کے رہیں گے ہم، مگر وہاں چھوڑا نہیں جائے گا، چاہے سر جھکا ہو چاہے اٹھا ہو. اٹھنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہاں تو پوچھا جائے گا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. انہیں روک لیا جائے، ان سے کچھ سوال کرنا ہے، ان سے پوچھنا ہے. ہماری زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہمارے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہماری تمام معاملات کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور جب تک بندہ سوال کا جواب نہیں دے لے گا، میرے آقا فرماتے ہیں قدم اٹھا نہیں سکتا ہے. جواب دینا پڑے گا. تو رب پوچھے گا زندگی کہاں خرچ کیا تو کیا جواب دیں گے؟ رب پوچھے گا مال کہاں خرچ کیا تو کیا جواب دیں گے؟ رب پوچھے گا جب میرے نام پر بات کی جا رہی تھی تو کہاں تھا، کیا جواب دیں گے؟ عزیزان ملت، یہ تھوڑی سی زندگی، مختصر سی زندگی، چاہے 60 سالہ ہو چاہے 70 سالہ ہو. اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، میں 2 جمعہ سے بول چکا ہوں، آج تیسرا جمعہ ہے. میں چاہوں گا کہ آپ پوری طرح سے بڑھ چڑھ کر کے اس کام میں حصہ لیں. کوئی بہت بڑا اماؤنٹ نہیں ہے، اگر آپ چاہ لیں تو 3 لاکھ روپیہ کوئی بہت بڑا اماؤنٹ نہیں مانا جاتا ہے. لوگ اگر قاعدے سے چاہ لیں تو پھر یہ منٹوں میں کام ہو سکتا ہے. لیکن اے مسلمانوں، یاد رکھو، اگر سخاوت کے بغیر بخالت سے کام لوگے تو نہ یہاں کام آئے گا وہ مال، نہ وہاں کام آئے گا وہ مال، نہ قبر میں وہ مال کام آئے گا، نہ حشر میں وہ مال کام آئے گا. وہ کہیں کام نہیں آئے گا. بل ہوا شر لکم، بلکہ وہ تمہارے لیے شر کا کام کرے گا، اور وہی ہمارے لیے جہنم کا راستہ بنا دے گا، وہی ہمارے لیے عذاب کا راستہ بنا دے گا. اعلانیہ چندہ 44,600 روپیہ ہے. 44,600. چلیے اللہ خیر فرمائے. آیا انشاءاللہ. اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے محنت رائے گا نہیں جائے گی. اسی طرح سے آپ آتے رہیں گے. 44 سے پھر لاکھ ہو جائے گا، لاکھ سے 2 ہوگا، پھر 3 بھی ہوگا انشاءاللہ. بس آپ کے جذبے کی ضرورت ہے، آپ کے محنت کی ضرورت ہے. اٹھا کریں، اس لیے کہ کل اللہ کی بارگاہ میں جب پیشی ہوگی تو اس وقت ہم اپنے جب نامہ اعمال کو دیکھیں گے تو افسوس کریں گے کاش کہ ہم نے یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہوتا تو آج یہ نوبت نہ آتی. کاش کہ اپنا مال ہم نے پروردگار کی بارگاہ میں دیا ہوتا تو آج ہم یہاں پشیمان نہ ہوتے، بلکہ رب کے بارگاہ میں حضور میں عرض کرتے مولا کریم ہم نے تیری رضا کے لیے، تیری رضا کے واسطے جو مال تھا تیری بارگاہ میں دیا ہے. مولا اگر قبول ہو گیا ہو تو پروردگار اسی کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے. عطا اللہ بھائی کی طرف سے 1300 روپیہ آیا. عطا اللہ بھائی کی طرف سے 1300 روپیہ. اللہ اسے قبول فرمائے، شرف قبولیت عطا فرمائے. تو عزیزان ملت اسلامیہ، جانتے ہیں صحابہ کا مزاج دیکھیے، صحابہ کا مزاج دیکھیے. ان کا مزاج یہی تھا کہ جو ہے وہ ہے. انہیں دین کا معنی تھا، انہیں دین کا معنی تھا. تو دین کے لیے جب بات آتی تھی تو پھر وہ کچھ سوچتے تھوڑا ہی تھے، اس لیے ان کو پتا تھا
तवक्कुल था इस बात पर कि जो रब सुबह में खिला रहा है वो दोपहर में भी खिलाएगा, जो रब दोपहर में खिला रहा है वो शाम को भी खिलाएगा, जो रब अता कर रहा है वो आज भी अता करेगा और कल भी अता करेगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बड़े धड़ल्ले से हम कह देते हैं कोई बात। आइए मैं एक बात सुना देता हूँ आपको। आज तो सभी उस बात को कहते हैं लेकिन सब ज़बानी जमा खर्च होता है, हकीकत कुछ नहीं होती। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम घर में जाते हैं, अल्लाहु अकबर, कौन सी जात है, कौन सी शख्सियत है ये कि जब वो पुल सिरात से गुजरेंगी तो मुनादी निदा करेगा, ऐ अहले मैशर नकिस्सू रुऊसकुम, गर्दनें झुका लो, अपने सर को झुका लो। या अल्लाह क्यों झुका ले, क्यों निदा दी जा रही है? तो निदा आएगी कि फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70,000 हूरों के दरमियान पुरसरा से गुजर रही हैं। ये वो हस्ती है यार, गारंटेड लोग हैं, जन्नत की गारंटी है, जन्नत के सरदारी की गारंटी है। मेरे नबी ने अता फरमाया कि जन्नत की औरतों की सरदार हैं, गारंटी है इनके पास। लेकिन चूल्हे नहीं जल रहे हैं, महीनों महीने चूल्हे नहीं जल रहे हैं, आग नहीं जल रही है, खजूरों पर काम चल रहा है, कई कई वक्त भूखे रहते हैं लोग। आपने फरमाया अली कुछ सामान लेके आ जाओ। कहा कुछ है ही नहीं, अपनी चादर दी। क्या दिया? अपनी चादर दी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं अमली मैदान में आओ मुसलमानों, ज़बानी मैदान में मत आओ, इसलिए कि ज़बानी मैदान से काम नहीं चलता, अमली मैदान में आओ। चादर दिखा, इसको बेच दीजिए, जो मिलता है रकम उसका कुछ सामान ले आइए। और दे दिया, चादर लेके चली गई। अब वो ले गए चादर, बेच दिया। कितना पाए? 4 दिरहम, 6 दिरहम था, 6 दिरहम मिला उसका। तो 6 दिरहम जब मिला, वो लेकर के वापस आ रहे थे, एक साइल आ गया बीच रास्ते में। उसने कहा अल्लाह के नाम पर मैं परेशान हाल हूँ, मुश्किल में हूँ, तकलीफ़ात में हूँ, अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ अता कर दीजिए। तो होना तो ये चाहिए था कि 2 दिरहम दे देते, 1 दिरहम दे देते, 3 दे देते। कहते चलो भाई 3 ले लो, 3 ले जाता हूँ, घर पे कुछ सामान से निकाल लूँगा, खरीदूँगा, काम चल जाएगा। फातिमा से पूछा भी नहीं, पूछा भी नहीं कि चादर तुम्हारी, बेचा मैंने, पैसा मैं लेकर के आ रहा हूँ। वो 6 का 6 उठा के दे दिया। घर में खाना ही नहीं है, तवक्कुल इसे कहते हैं। घर में खाना नहीं, मगर 6 का 6 उठा के साहिल को दिया। और जब दे के आगे बढ़े तो एक साहब एक ऊँटनी लिए खड़े थे। उनका अली ऊँटनी खरीदोगे? कहा भाई पैसा ही नहीं है। तो कहाँ से खरीदूंगा? कहा ले लो, बेच करके पैसा दे देना, ले लो, बेच करके दे देना, क्या मुश्किल है। कहा ठीक है, ले लेता हूँ। तो उनका फिर कितने में दोगे? कहा 100 दिरहम में। कितने में? 100 दिरहम। बात बड़े गौर से सुनिएगा, हम लोग ज़बानी खर्च करते हैं, यहाँ अमली बात चल रही है। 100 दिरहम में। कहा फिर उसके बाद क्या होगा? कहा आप जितने में आप बेच लें, मुझे 100 दिरहम लेकिन वापस ला के दे दीजिए। कहा कहाँ मिलोगे? कहाँ यहीं खड़ा रहूँगा। ऊँटनी लेके चल दिए। थोड़ी दूर गए, दूसरे साहब खड़े हैं। कहा था ऊँटनी बेचेंगे? कहाँ बेचने ही के लिए तो लाया हूँ। भाई देखो ऐसा है कि 100 दिरहम में ले आया हूँ मैं, अब इसके ऊपर आप जो चाहें दे दें। तो कहा 160 चलेगा? 160 चलेगा? कहाँ चलेगा, कोई बात नहीं। मैंने बताया आपको मैं 100 दिरहम में लेके आया हूँ। यहाँ तो कसम खा के बिक्री की जाती है, चीज़ 50 रुपये का नहीं, फिर वो कसम ही खा लेते हैं यार 80 रुपये की तो खरीद है ये। भाई मेरे कसम खा के बोलता हूँ, माँ की कसम, बाप की कसम, दादा की कसम, नानी की कसम, नाना की कसम, औलाद की कसम, बच्चा की कसम, नहीं ये तो 80 रुपये में लाया हूँ मैं। अभी सामने वाला भी सोचता जब 80 का लाया ही है तो मुझे 60 रुपये कहाँ से देगा ये।
ظاہر سی بات 10 روپیہ تو پانا چاہیے اس کو. اسے کیا پتا ہے کہ باپ کی قسم کھا کر کے 60 کا لایا ہے لیکن یہ 80 بول رہا ہے. قسم نہ کھا بھائی 80 میں دے کوئی مسئلہ نہیں ہے, جھوٹ مت بول. کہا 100 روپے 100 درہم میں لے آیا ہوں. اب آپ اس کے اوپر جتنا کہا چلیے میں 160 میں لے لیتا ہوں, چلے گا؟ کہاں ہاں چلے گا کوئی بات نہیں. اب انہوں نے اونٹنی پکڑ لی, 160 درہم دیا, وہ لے کے آئے. اب جب لے کر کے آئے تو سامنے کھڑے ہیں, ان کا بھائی میرا 100 روپیہ دے دیجیے. اونٹنی تو آپ نے بیچ دیا. کہاں بیچ تو دیا. کہا تب میرا 100 درہم لائیے. وہ 100 درہم دے دیا. بچا کتنا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. اللہ کے راہ میں جو ایک دیتا ہے اللہ اسے کتنا عطا کرتا ہے؟ 10. 10 چھکا کتنا ہوتا ہے؟ 60 ہوتا ہے نا. 6 درہم دیا تھا نا, کتنا ملا؟ 60. دے بھی دیا. اب جب گھر پہنچے تو 60 درہم تو بہت ہے نا بھائی. بھائی چادر بکنی ہی کتنی کی تھی تو 6 درہم. کہا اتنا 60 درہم اتنا کہاں سے لے آؤ؟ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آتے ہیں مسکراتے ہوئے, فرماتے ہیں علی کیا ہوا آج؟ تو کہا کہ حضور کب مطلب کیا تمہارے ساتھ ہوا؟ میں بتاؤں کہ تم بتاؤ گے؟ کہا میں بتا دوں کہ تم بتاؤ؟ کہا حضور آپ ہی بتا دیں. یہ عقیدہ ہوتا ہے, یہ عقیدہ ہے. فرمایا آپ ہی بتا دیں. کہا چلو ٹھیک ہے میں ہی بتا دیتا ہوں. کہا تم نے جو 6 دیا تھا اللہ کی راہ میں سائل کو دے دیا تھا تو تمہارے پاس تو کچھ بچا نہیں. تو رب کریم نے اونٹنی لے کر کے جبریل امین کو بھیجا. کہا جاؤ کھڑے ہو جاؤ, جب علی جائے گا تو اونٹنی بیچ دینا اس کو. تو بیچنے والے جبریل تھے, وہ خریدنے والے میکائیل تھے. بیچنے والے جبرائیل علیہ السلام ہیں اور خریدنے والے میکائیل علیہ السلام ہیں. اللہ جب چاہتا ہے مدد کرنا, تعاون فرمانا, تو کس کس طریقے سے تعاون فرماتا ہے. 6 دیا, اور قرآن کہہ رہا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. جو اللہ کے راہ میں 1 دیتا ہے اللہ اسے 10 عطا فرماتا ہے. اس کے باوجود بھی یہ سودا ہمیں منظور نہیں ہے, اس کے باوجود بھی یہ سودا ہمیں قبول نہیں ہے, اور ہم آرام سے بیٹھے رہتے ہیں, سر جھکا کے بیٹھے رہتے ہیں تاکہ ضرورت ہماری محسوس ہی نہ ہو لوگوں کو. یا تو ہم سو رہے ہیں یا تو لوگ جگانا ہی پسند نہیں کریں گے, گھومتے گھومتے نکل جائیں گے. لہذا عزیزان ملت آپ یہ مت سمجھیے گا یہ توکل کی بات ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سب کچھ عطا کر دیے. آقا نے منع فرمایا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی معاملہ ہے, بیٹی کا معاملہ ہے, تو سوال یہ کہ میرے پاس باغات بھی بہت ہیں, میں چاہتا ہوں کہ سب رب کی بارگاہ میں سب صدقہ کر دوں. آقا نے منع فرمایا کہ نہیں, 1/3 چوتھا حصہ نکال دو. سب نہیں, تمہاری اولادیں کیا کریں گے, جو ہے وہ کیا کریں گے؟ تو میں یہ تھوڑی کہتا ہوں کہ آپ کے پاس 50 ہے تو 50 ہی عطا کر دو کل. لیکن اگر آپ کے پاس اتنا ہے کہ آپ کا سب کچھ چلتا ہے اور دوسرے مقامات پر اگر بڑی فراوانی سے خرچ کر دیتے ہیں تو یہاں بھی آپ فراوانی سے خرچ کریں, اس لیے کہ اس مقام کا خرچ کیا ہوا لا حاصل ہے, لیکن جو یہاں خرچ ہو گیا وہ حاصل ہے. ماں باپ سے بڑی محبت ہے, دنیا سے اگر جا چکے ہیں تو محبت کا ثبوت دو. اس لیے کہ مغفرت کی دعا کرنا ہے تو مغفرت کی دعا کرو, چاہے یہ دے کر کے دعا کرو, ان کے نام سے دو, ان کے نام سے دو, ماں باپ کے والدین کے نام سے دو. جب تک اس میں لگا رہے گا, اور پھر یہ تو جنت کی کیاریاں ہیں, کل قیامت کے دن مسجدیں اٹھا لی جائیں گی. تو یہ جب تک رہے گا, جب تک لوگ سجدہ کرتے رہیں گے تب تک ان کو ثواب ملتا رہے گا. یہ صدقہ جاریہ ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ, افسوس ہوتا ہے اسی ایریے میں, ہو سکتا ہے لوگ کچھ اور سوچتے ہوں, یہ وہی ایریا ہے جہاں میں نے 3-3, 4-4 لاکھ روپیہ چندہ کیا ہے جمعہ میں. وہ یہی ایریا ہے, تھوڑا سا آگے ہٹ کر کے. بولی بھی یہی تھی, نہ اس سے آگے تھی نہ اس سے پیچھے تھی, بولی بھی سیم تھی. لیکن اسی بولی پر 3 لاکھ 4-4 لاکھ روپیہ جمعہ کا چندہ کیا ہے میں نے, عمارت کھڑی ہو گئی. اور آج بات ممبر کی آئی ہے 3 لاکھ کوئی بہت بڑا اماؤنٹ نہیں ہے. کوئی ضروری نہیں کہ جمعہ میں آپ دے دیں, آپ ایسے بھی آ کر کے دے سکتے ہیں اور اماؤنٹ پورا ہو سکتا ہے.
تو آپ رب کے لیے اٹھیں، جذبہ دکھائیں اور یہ کام پورا کرا دیں، کیونکہ کرنا تو آپ کو ہی ہے۔ 100 روپیہ کم 5000 روپیہ آیا ہے۔ آج 100 روپیہ کم 5000۔ 1:05 پہ میں نے شروع کیا ہے، 25 منٹ چلایا ہوں تو کتنا آیا؟ 100 روپیہ کم 5000۔ اگر کوئی یہاں پر 25 منٹ نہیں 15 منٹ مسجد کے باہر بنجو بجا دیا ہوتا، ڈھولک بجا دیا ہوتا تو کئی لاکھ روپیہ اڑ گیا ہوتا اس کے اوپر، ایک دم اڑ جاتا ہے۔ اس طرح پھر اڑاتے ایسے، کیوں؟ دنیا دار ہیں تو دنیا دار کو دنیا ہی پسند ہے۔ یاد رکھو میرے آقا نے فرمایا میں اپنی امت سے، میری امت پر میں اس بات کا خطرہ نہیں ہے، اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میری امت شرک کرے گی، شرک نہیں کرے گی، مگر یہ پھنس جائے گی مالداری میں، تمام دنیا داری میں پھنس جائے گی، اور دنیا داری شرک اصغر ہے۔ دنیا داری میں پھنس جائے گی، شرک تو نہیں کرے گی مگر دنیا داری میں پھنس جائے گی۔ تو دنیا داری میں پھنسی ہوئی ہے، اس کا دل نہیں چاہتا ہے کہ نکال دے۔ جن کے پاس نہیں ہے ان کی باتیں نہیں ہے ہی نہیں ہے بیچاروں کے پاس، تو اگر نہیں ہے تو 1 روپیہ بھی دے تو بہت بڑی بات ہے، اس کے پاس 10 دیا تو بھی بہت بڑی بات ہے۔ لیکن جن کے پاس ہے، میں یقین کے ساتھ اس مسجد میں کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں، پوری یقین کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ، اس میں جتنے لوگ ہوں گے، بعض ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ اگر ابھی بتا دیا جائے کہ اس ایریے میں 40 لاکھ کا روم مل رہا ہے یا کارخانہ مل رہا ہے، ابھی ان کے پاس پیسہ ہو جائے گا، ابھی ہو جائے گا، روم بالکل خرید لیں گے۔ 4000 مسجد کے لیے نکلنا بہت مشکل کام ہے، نہ میرا کچھ جاتا ہے نہ کسی کا کچھ جاتا ہے، جواب سب نے دینا ہے۔ مرنا سب کو ہے، 60 سے لے کے 70 80 90 جتنا بھی جی سکتا ہو، جتنا رب نے لکھا ہوگا مقدر میں جیے گا، جائے گا تو جواب تو اس نے دینا، لیکن کل کا افسوس نہیں رہ جائے گا، بات ختم ہو گئی، اس لیے کہ کل کا افسوس ہے۔ آج کی بات جو ہے یہ دنیا کا ہے، دار الجزا ہے، ہو نہیں سکتا، دار العمل ہے۔ یہ دار الجزا کون ہے؟ آخرت ہے۔ تو ہم کو یہاں عمل کرنا ہے، جزا وہاں ملنی ہے۔ تو اگر یہاں عمل نہیں کر سکے تو جزا کا کی کیا امید رکھیں؟ اس لیے کہ رب کے فرمان سے تو باہر جا رہے ہیں، رب جو کہہ رہا ہے اس سے باہر جا رہے ہیں، لہذا دیتان ملت اسلامیہ یہ 5 جو ہے نا ابھی 100 کم ہے تو اچھا ابھی تو بہت کم ہے جی، کم سے کم 80 ہونا چاہیے تھا اس کو، 25 سے 30 منٹ میں 80 ہونا چاہیے تھا اس کو۔ بہرحال چلیے جو ہے اللہ کا شکر ہے، لیکن یاد رکھو دل کھول کے کام کیا کریں آپ۔ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں مگر وقت بڑا کم ہوتا ہے تو میں اسی حساب سے بیان کرتا ہوں، اور چونکہ بات علم پر چل رہی تھی تو وہ تو میں نے موقوف کر دیا ہے۔ انشاءاللہ جب اس سے فرصت، جتنی جلدی آپ فرصت دے دیں گے پھر میں بات میری علم پر چالو ہو جائے گی، کیونکہ جو تقریر تھی میری وہ علم پر ہی چل رہی تھی، تو اچانک یہ کام آیا ہے۔ اب اس پر تب تک بولتا رہوں گا جب تک پورا نہیں کرو گے، اور جس دن پورا کر دیں گے آپ اس دن میں اسے چھوڑ دیں گے، پھر اسی علم کی بحث پر، علم کے موضوع پر آ جاؤں گا، لہذا آپ اس کا خیال رکھیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ آنے والا ہے کچھ انشاءاللہ، عطا اللہ بھائی کی طرف سے حضرت 5000 روپیہ اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ، عطا اللہ بھائی کی طرف سے 5000 روپیہ اور آیا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے اور اسے قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے بھی اس میں جس طرح سے بھی حصہ لیا ہے ان سب کی حصوں کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور مولا کریم اسے وہ جزا عطا فرمائے کہ یہاں بھی خیر رکھے اور آخرت میں بھی خیر فرمائے۔ دوسری بات یہ عرض کر دوں کہ انشاءاللہ آج پہلی تاریخ ہے محرم الحرام کی، ہمارے سال کا شروعات سال کی ہو گئی اور محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہو گئی۔ آج کا دن ایک ایسا دن ہے جو شاید ہمیں بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، آج پہلی تاریخ ہے۔ آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے، پہلی تاریخ کے 29 تاریخ کو، 29 ذی الحجہ یا غالباً اس سے پہلے، حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ ہے آج۔
اس شخصیت کی ہے کہ جس سے میرے آقا فرماتے ہیں 22 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے رائے سے اتفاق فرمایا ہے، 22 مقامات پر قرآن میں. اور میرے آقا فرماتے ہیں میرے بعد اگر نبوت باقی ہوتی، نبی آنا ہوتا تو عمر ہوتا. اور پھر عدل بھی جانتے ہیں آپ، وہ جلیل القدر شخصیت ہے، وہ ذات ہے کہ فرماتے ہیں کہ میرا عمر جنت میں جنتیوں کا چراغ ہے. اللہ اکبر. اور جب روضہ اقدس کی دیوار تھوڑی سی گر گئی تھی، اسے جب ٹھیک کرنا ہوا تو جب اس کی کھدائی ہو رہی تھی تو ایک پاؤں باہر نکلا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ہے. حضرت عروہ بن عبداللہ بن زبیر فرماتے نہیں یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک نہیں، یہ قدم مبارک نہیں، یہ حضرت عمر کا پیر ہے. اسی طرح تازہ، اسی طرح تر و تازہ، اسی طرح سب کچھ. اور پھر دونوں وہیں پر ہیں، دونوں وزیر جو ہیں دونوں نبی کے ساتھ ہیں. اور پھر پوچھنا ہی نہیں ان لوگوں کے مقام و مرتبے کا حال کیا ہے. تو آج ان کے وصال کی تاریخ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ آپ پڑھا کر کے بھیج بھی دیجئے گا اور دعا بھی کر لیجئے گا، ان کے صدقے اللہ قبول فرما لے گا. اس لیے کہ وہ شخصیتیں ہیں کہ پوچھنا ہی نہیں. میرے آقا نے فرمایا جب خواب دیکھا لوگوں نے، کہ میں نے دیکھا کہ وہ سرکار کا خود خواب ہے، اور لوگوں نے بھی فرمایا. تو کہتے ہیں کہ سب کے کرتے لمبے لمبے تھے، کسی کے گھٹنے تک ہیں، کسی کے ٹخنوں تک ہیں، کسی کچھ ہیں. حضرت عمر کا کرتا اتنا لمبا تھا کہ زمین میں گھسٹتے ہوئے چل رہا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا دین ہے یہ. عمر سے دین کو تقویت ملے گی، اور ملی. 22 لاکھ مربع مل پر حکومت فرمایا آپ نے. کیسے وہ کس طرح دہل رہے تھے، سپر پاور تھے. تو عزیزان ملت اسلامیہ، آج ان کے وصال کی تاریخی سے بھولیے گا مت. آپ لوگ کچھ پڑھ کر کے دعا بھی کر لیجئے گا، ان کو نظر کر دیجئے گا، ایصال ثواب کر دیجئے گا. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان کے صدقے رب سے جو نیک اور جائز خواہش اور چیزیں مانگو گے رب پورا فرما دے گا. اس لیے کہ چھوٹی موٹی حیثیت نہیں ہے، نہ اس ذات کی بات ہے کہ پوچھنا ہی نہیں ہے پھر تو. لہذا میں نے جو باتیں کہی ہیں آپ اس پر غور کیجئے. اور آج سے انشاءاللہ یہاں بھی محرم الحرام کی جو 10 روزہ اجلاس ہوتے ہیں، یہاں بھی 10 روزہ جلسہ ہوتا ہے. آج سے انشاءاللہ رات میں بعد نماز عشاء شروع ہوگا. میں امید کروں گا کہ آپ حضرات تشریف لے آئیں گے، نماز بھی پڑھیں، اور جو باتیں ہوں گی وہ سنیں. آپ کچھ سننے سے کچھ ملے گا، مجھے بھی کچھ آپ کو بھی ملے گا. ہو سکتا ہے پروردگار ہم لوگوں کی مغفرت فرما دے. اسی کے سبب دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی توفیق مرمت فرمائے. مولا کریم ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرما. پروردگار ہمیں جو بیمار میں شفائے کامل اور عاجل نصیب فرما، جو قرض دار ان کو بار قرض سبق دوش فرما. یا اللہ جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا. مولا کریم جو بے اولاد ان نیک اور صالح اولاد عطا فرما. پروردگار جو برسر روزگار ہے ان کے رزق میں برکت عطا فرما. مولا کریم جو بے روزگار نے روزگار مہیا فرما. الہ العالمین اسلام کا بول بالا فرما، پرچم اسلام کا بول بالا فرما. مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. مولا کریم مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی و تساہل ہو اسے معاف فرما. وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.